لوگوں نے تو وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو رسول اکرم سے پوچھا جائے گا کہ تو آپ کی امت جو ہے بیشتری دروازے کا ثواب مانگتی ہے، کوئی 10 محرم کا ثواب مانگیں گے، کوئی 12 ربیع الاول کا ثواب مانگیں گے، ہر طرح کے ثواب والے جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ثواب کے لیے. کوئی کہے گا میں نے عمرے کے ٹکٹ وہاں بڑے اناؤنس کیے تھے، 4 ٹکٹ دیے تھے. ہر کوئی اپنا حق کیا ان کا، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس سے، کہاں سے اس نے یہ سارا لیا، کس نے اس کو کہا. رسول اکرم کیا کہیں گے؟ یا میرے اللہ، میری اس قوم نے کس کو چھوڑ دیا تھا؟ قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. تو یہی علامہ اقبال وہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوے سنجے گردش دوراں سجی. شدی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنے سے تو تم خوار ہوئے ہو. اس وقت جو حالت ہے آپ کی، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے مہجور کر دیا قرآن کو. وہ جو تمہارے اوپر الزام لگنا ہے قیامت کے دن، جو رسول اکرم نے تمہارے اوپر فرد جرم لگانی ہے، قرآن علامہ اقبال نے وہی فرد جرم کو دہرایا ہے اور ابھی تمہیں بتایا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ. خار از مہجوری قرآن شدی، تم خوار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑ کے. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اور تم کیا کرتے ہو بجائے اپنی غلطی ماننے کے، تم کہتے ہو جناب زمانے کی گردش آ گئی ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، ہم تو ایسے نہیں تھے. وہ پھر شکوہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. پھر ہم شکوے یہی کرتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو سینے سے لگایا تھا. تو علامہ اقبال نے آگے سے جواب دیا، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، تم نے کہاں سینے سے لگایا؟ تم نے لگایا ہوتا تو یہ تم آج خوار نہ ہوتے. جنہوں نے لگایا تھا وہ تھے تو تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور بیٹھے ہو کہ جی امام مہدی آئیں گے، وہ آگے ہمیں آگے لے جائیں گے، حدیث آئیں گے، وہ یہودیوں سے لڑیں گے، ہم بیٹھے ہیں ادھر منتظر فردا، آنے والا جو کرے گا وہ ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم اصل میں ہوتا ہی ہے، کون جو قرآن ہے یہ آپ کو ایک حرکت دیتا ہے، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں صرف وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو موٹیویٹ ہوتی ہیں، جن کو لیڈر ملتے ہیں. آپ کو لیڈر ملے ہیں رسول اکرم جیسا، اور آپ کو قرآن ملا ہے، یہ موٹیویشنل کتاب ہے. آپ نے دونوں کو چھوڑ دیا، آپ فرقوں میں بٹے ہوئے. رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹنا. رسول اکرم نے جو کچھ آپ سے فرمایا وہ میں بھی آج آپ کو وہ حدیث بھی سناتا ہوں. اکثر وہ کہتے ہیں جی وہ حدیثوں کی بات نہیں ہوتی، قرآن کے حوالے سے میں حدیثیں بھی سناؤں گا، لیکن علامہ اقبال کا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ یہ نقصہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس کی تمہیں قدر نہیں ہے، یہ ہے کیا چیز. تو وہ ان کا ایک ہے 3-4 شعر ہیں. تو ہمی دانی کے آئینے تو چیست، تجھے کیا پتا کہ تیرا آئین کیا ہے، تو نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. زیر گردوں سر تمکین تو چیست، اس آسمان کے نیچے تم نے جو بلندی اختیار کرنی ہے، جو تم نے عزت حاصل کرنی ہے، اس کا راز کیا ہے، تمہیں یہ کیا پتا. تمہاری اس آسمان کے نیچے تمکنت، یہاں عروج، یہ کیسے تمہیں ملے گا، تمہیں اس کا کیا پتا. کتاب زندہ ہے قرآن حکیم، یہ اگر تم نے حاصل کرنا ہے تو کس چیز سے حاصل کرنا ہے؟ قرآن، کتاب زندہ. کیسا لفظ استعمال کیا. یہ جیسے کتاب تھی ایسے ہی آج آپ کو ملی ہے، اور ایسے ہی قیامت تک آپ کے ساتھ چلے گی، اور ایسے ہی قیامت کے دن آپ کے سامنے لائی جائے گی کہ آؤ جی بتاؤ کیا کیا. یہ ہے کتاب زندہ. ہم مر جائیں گے، پہلے والے مر گئے ہیں، پیغمبر جو ہے وہ فوت ہو گئے، لیکن کتاب زندہ ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم. یہ قرآن حکیم ہے، حکمت سے بھرپور، دانائی سے بھرپور، لیکن یہ وہ حکمت ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے.
نہ یہ قدیم پرانی ہوتی ہے حکمت، نہ اس کو کوئی زوال ہے. یہ تر و تازہ کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، جیسے آئی ہے ایسے ہی آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے. کتنی بدقسمت قوم ہے وہ جو قرآن کے ہوتے ہوئے پھر باقی کتابوں کو لے کے پھرے، اور باقی کتابوں کے درس ہوں، باقی کتابوں کے ختم ہوں، اور قرآن کے نزدیک کوئی نہ جائے. کتاب زندہ ہے قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم. آگے فرماتے ہیں نو انسان را پیام آخری. یہ انسان کو، بنی نو انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. مت سمجھو کہ اس کے بعد کوئی اور آئے گا، کوئی جعلی نبوت والا آئے گا، کوئی قادیانی آئے گا. آخری پیغام اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دینا تھا وہ دے دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیغام تر و تازہ رہنا ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے. تو جب ایک پیغام زندہ، تر و تازہ، فریش اور بغیر کسی ملاوٹ کے وہ اگر ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ نو انسان را پیام آخری، یہ بنی نو انسان کے لیے سب سے کیا ہے؟ آخری پیغام ہے. حامل او رحمت للعالمین. اس کو لانے والے کون ہیں؟ جو تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک رحمت للعالمین. یعنی مشروط ہے، اگر آپ نے رسول اکرم کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہے. جو قرآن کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں قرآن کو کہ رحمت للمومنین، فی شفاء و ہدی و رحمت للمومنین. اس کے اندر ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. شفا کس کو کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں جو آپ کے اندر ذہنی انتشار پیدا ہو جاتا ہے. ایک طرف کوئی فرقہ والا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو آپ رسول اکرم کی حدیثیں نہیں مانتے. آپ کہیں گے جی کہاں ہے حدیث؟ وہ آپ کو کتاب پکڑا دے گا. ہم نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ابھی ضرورت نہیں ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مذہب ہے صحیح حدیث. میں نے پوچھا صحیح حدیث کی کتاب بتاؤ. عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ بیچارے آگے آگے لگ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں. میں نے کہا صحیح حدیث کی مجھے کتاب بتاؤ، میں ابھی مان جاتا ہوں. کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اصل میں وہ جب آپ کو حدیث کا بلیک میلنگ کرتے ہیں وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے. ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا فرقہ بڑھے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہم بندوں کو چکر دے رہے ہیں یا ان کو صحیح ہدایت دے رہے ہیں. ہر فرقہ آپ کو چکر دے گا. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، یہ سارے فرقے جو ہیں یہ سارے کے سارے روایتوں کے اسیر ہوئے. یہ سب روایتوں کے اسیر ہیں. آج بھی آپ کسی سے پوچھیں جی صحیح احادیث اس کی کتاب بتاؤ، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. میں نے پوچھا کبھی تھی صحابہ کے پاس تھی؟ کہتے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن لکھا گیا بعد میں، صحابہ نے لکھا، وہ کوئی چن چن کے لکھتے رہے ادھر سے ادھر سے. میں نے کہا جب آیات آ رہی تھی تو رسول اکرم 7 سال لکھوا رہے تھے، جو آپ خود کہتے ہو کاتمان وہی 7 سال لکھوا رہے تھے؟ کہتے ہاں جی لکھوا رہے تھے. میں کہا ترتیب دے رہے تھے؟ ہاں جی دے رہے تھے. میں نے کہا جب آخری وہی آئی تو آپ نے آخری ترتیب دے دی؟ کہتا ہاں دے دی. میں کہا کتاب تو مکمل ہو گئی. کہتا نہیں وہ صحابہ نے بعد میں تیار کی. میں نے کہا جب پہلے ترتیب بھی ہو گئی، تحریر بھی ہو گئی، کتاب ہوتی وہی ہے جس کی تحریر ہو اور جو ترتیب کے ساتھ ہو. بات ختم. بعد والے اس کو چھپوا تو سکتے ہیں لیکن کتاب مکمل ہوتی ہے. یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی عقل ایک ہوتا ہے کامن سینس، کامن سینس سے بھی وہ مطلب کام نہیں لیتے. کیوں؟ اگر وہ یہ مان جائے تو پھر وہ ساری روایتیں بخاری ہو مسلم ہو جو بھی ہو کہ جی قرآن اکٹھا ہوتا رہا، وہ صحابہ کرتے رہے، وہ کچھ ادھر سے لیا، کوئی پتوں پہ تھا، کوئی ہڈیوں پہ تھا. یہ ایسے بنایا ہوا. جو ہڈیوں پہ تھا وہ مجھے معلوم ہے کیسے تھا ہڈیوں پہ، جو پتوں پہ تھا وہ مجھے معلوم ہے کیسے. میری جیب میں ابھی بھی نوٹس ہیں.
میں نے کہا کاغذ کے اوپر چٹ کے اوپر کوئی ایت آئی میں نے یہاں لکھ لی نوٹس. ان کو میں نے ابھی کوئی ایت بتائی, انہوں نے مجھ سے حوالہ پوچھا, انہوں نے وہاں لکھ لیا, کچھ آپ نے لکھ لیا. تو یہ جو کتاب رسول اکرم کے پاس تھی, جو ساتھ ساتھ ترتیب پا رہی تھی, ساتھ ساتھ تحریر ہو رہی تھی, اس سے صحابہ جو ہے وہ اپنے نوٹس لے کے جاتے تھے. تو اگر ان کے گھروں میں, اچھا اب مسئلہ کیا ہے, آج کے دور میں کئی دفعہ سگریٹ کا خالی ڈبی میں لکھ لیتا ہوں, جو خالی طرف ہوتی, کوئی پرچی ہو اس پہ لکھ لیتے ہیں, سگریٹ کی ڈبی پہ تو اس دور میں صحابہ کے پاس کسی کے پاس کوئی ہڈی کا اگر ٹکڑا تھا چوڑا سا تو اس پر لکھ لیا, وہ تختی کا کام دیتی تھی. تو وہ یہ اس طریقے سے نوٹس لیتے تھے. انہوں نے پورا قرآن ہی پھیلا دیا, رسول اکرم سے بتایا کہ ان کے پاس تھا ہی نہیں اور ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا. رسول اکرم کے پاس تو کاپی تھی, ماسٹر کاپی تو تھی ان کے پاس, باقی صحابہ نے نوٹس لیے تھے, کوئی کسی کے پاس کچھ, کسی کے پاس کچھ. تو نوٹس لینے سے کتاب ضائع نہیں ہو جاتی. میں اگر کسی کتاب اسی قرآن کے نوٹس لیتا رہوں تو یہ نہیں ہے کہ اس میں سے وہ نکلتے جائیں گے. سمجھنے والی بات, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. فرمایا نو انسان راہ پیام آخری, بنی نو انسان کے لیے یہ آخری پیغام ہے. حامل او رحمت للمومنین. اور اگلی بات جو ہے وہ بتائی کہ یہ قرآن کیا چیز ہے. گر تو خواہی مسلمان زیستن, اگر تو چاہتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, ابھی میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں شیعہ بن کے رہوں, میں سنی بن کے رہوں, میں دیوبندی بن کے رہوں, میں اہل حدیث بن کے رہوں, میں دیوبندی بن کے رہوں, میں بریلوی بن کے رہوں, تو کتابیں بہت ہیں. اپنی اپنی کتابیں جاؤ جا کے اٹھا لو, اپنے اپنی دلیلیں اکٹھیاں کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہو جمع تفریق کرتے. قیامت تک بھگتتے رہو گے, اپنے آپ کو ذلیل بھی کرو گے اور سیدھے راستے پر بھی نہیں آؤ گے. اگر تم نے فرقوں میں بٹنا ہے تو کتابیں بڑی ہیں, لیکن اگر تم نے قرآن کی طرف آنا ہے, اور قرآن مطالبہ کس چیز کا کرتا ہے, ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے, مسلم. گر تو خواہی مسلمان زیستن, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں, یہ فیصلہ تم نے کرنا. کیا کہتے ہیں, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, شکم یا موت. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ پیٹ کو آگے کرنا ہے یا اپنی زندگی کو بچانا ہے. گر تو خواہی مسلمان زیستن, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں, نیست ممکن جز بقرآن زیستن, قرآن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے قرآن چھڑوایا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ اس کے بغیر اگر تم نے قرآن پکڑے رکھا تو عین ممکن یہ ہے کہ تم کسی وقت بھی رسی توڑا کے آ جاؤ. اگر انسان کو 2 رسیاں باندھی ہوں تو جو انسان زور لگائے گا تو کون سی پہلے ٹوٹے گی, کمزور رسی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اگر تم نے قرآن کو تھامے رکھا تو یہ سب سے مضبوط رسی ہے, پھر وہی ٹوٹے گی جو روایات کی رسی ہے. اگر تم اپنا عقل استعمال کرو گے, اپنا فہم استعمال کرو گے, اپنی سٹرگل کرو گے, کوشش کرو گے, تو تم وہاں سے فرقہ پرستی کی رسی توڑوا لو گے, بشرطے کہ تم نے قرآن کی رسی کو پکڑے رکھا. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی رسی کو چھوڑ دیں پہلے.